بلیٹن میں سب سے پہلے بات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے کے نکات جلد سامنے آ جائیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ معاہدے کا نچوڑ یہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ہم فوجی طاقت یا معاہدے کے ذریعے جیتیں گے۔ معاہدے کے اہم ترین نکات میں آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولنا ہے۔ ہم خلا سے ایرانی جوہری مقامات کی نگرانی کر رہے ہیں، جو بھی ایرانی جوہری مقامات کے قریب پہنچے گا ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر سے ملنا نہیں چاہتا، معاہدہ ہو جائے تو ممکن ہے سپریم لیڈر سے ملاقات ہو جائے، ڈیل ہونے کے بعد ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات ہو تو اچھا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں جنوبی ایشیا میں قیام امن اور کروڑوں لوگوں کی جانیں بچانے پر صدر ٹرمپ مرد امن کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ کی بروقت مداخلت سے پاک بھارت جنگ بند ہوئی، دو ایٹمی ملکوں کے درمیان تصادم کا خطرہ ٹل گیا۔ اسلام آباد کے امریکی سفارت خانے میں امریکہ کی آزادی کی 250ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور امریکہ کا تعلق 8 دہائیوں پر محیط ہے، آئیے پاکستان اور امریکہ کی طویل شراکت داری کو بھی منائیں۔ پاکستان اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ It was President Trump's timely and most decisive intervention that resulted in a ceasefire between Pakistan and India on 10th May last year. We shall forever remain grateful to President Trump for restoring peace in South Asia and saving millions of people. In this context, he will always be remembered as a man of peace. Pakistan is playing a sincere role as mediator between the United States and Iran. We are grateful for the trust reposed in Pakistan by both these countries. Here, I would like to especially acknowledge and appreciate the untiring efforts of Field Marshal Sayyid Asim Munir in advancing Pakistan's sincere efforts for regional peace and stability. While we celebrate 2.5 centuries of the United States, let us also celebrate the long-standing partnership between Pakistan and the United States. اسلام آباد میں امریکی ڈپٹی ناظم الامور نیٹلی بیکر کہتی ہیں کہ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی شاندار قیادت میں پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے حقیقی اسٹریٹجک پارٹنر بن چکے ہیں۔ دونوں ملکوں کی یہ پارٹنرشپ باہمی احترام، سیکیورٹی اور خوشحالی کے مشترکہ ویژن پر ہے۔ صدر ٹرمپ پاکستان کی قیادت کے معترف ہیں۔ پاکستان کے واشنگٹن اور تہران دونوں سے اچھے تعلقات ہیں، اسی لیے پاکستان دو مخالف ملکوں کو مذاکرات کی میز پر لایا۔ In results-oriented leadership of President Trump and Prime Minister Sharif, the United States and Pakistan have embraced one another as true strategic partners, but a partnership grounded in mutual respect, aligned interests, and a shared vision for security and prosperity. President Trump's approach to Pakistan has been direct, personal, and consequential. President Trump credited Prime Minister Sharif's and Field Marshal Munir's leadership with securing the May 2025 ceasefire, calling it a major contribution to preventing war between nuclear-armed neighbors. In April, Islamabad became the venue for the highest-level talks between the United States and Iran since the 1979 revolution. Pakistan, by having good ties with both Tehran and Washington, and by playing no part in the conflict, was uniquely positioned to bring these two adversaries together. Reflects a conviction that runs deep within this administration, that a strong Pakistan is good for America, and that a strong America is good for Pakistan. سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کی ڈرافٹنگ فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ تنہا فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کے دارالحکومت میں تاریخ رقم کریں گے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کو جنگ میں بدترین شکست دی، وہ صرف خطے تک محدود نہیں رہے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی کردار ادا کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے نہ صرف پیچیدہ مذاکرات کی راہ ہموار کی بلکہ امن معاہدے کی ڈرافٹنگ کی۔ دنیا کے تجزیے اور دعوے سب غلط ثابت ہوں گے۔ امید ہے کچھ دنوں یا ہفتوں میں پاکستان میں بڑے عالمی رہنماؤں کی آمد ہوگی۔ عالمی رہنماؤں کے ساتھ دنیا کی امن کی وہ تاریخ رقم ہوگی جس کا گمان نہیں تھا۔ پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ورلڈ آرڈر میں نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے گلگت بلتستان میں جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ بنائیں تاکہ اسلام آباد جا کر کہوں کوئی اور صوبہ بنانے سے پہلے گلگت بلتستان کو آواز کو سننا ہوگا۔ چیئرمین پی پی نے غزر میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا پیپلز پارٹی اور
امیر دوست جماعتوں میں فرق یہی ہے، پی پی روزگار دیتی ہے، دوسرے روزگار چھینتے ہیں۔ پنجاب کے حقوق کا سودا کرنے کے لیے تیار لوگ جی بی کو حقوق کہاں دیں گے؟ اسے بیچ دیں گے۔ وزیر اعظم رہا ہے تو کوئی وزیر اعظم آج بھی ہے، مجھے ابھی تک موقع نہیں ملا، آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو، وہ مینڈیٹ چاہیے، میں اسلام آباد میں جا کے کہوں کسی اور صوبہ بنانے سے پہلے گلگت بلتستان کے عوام سننا پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو جب میں نے پہلی دفعہ بنایا تھا تو دوسری دفعہ بنایا، میرا شرط یہ تھا میں حق ملکیت کا لیجسلیشن لے رہا ہوں، میرا اتحادیوں کو اس لیجسلیشن کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ 3 نسلوں سے یہ ہمارا ریکارڈ ہے، وعدے کرتے ہیں تو وہ وعدے کر کے دکھاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کا حق ملکیت دلوا سکوں۔ بنیادی فرق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور یہ باقی جو امیر دوست جماعتیں ہیں۔ پیپلز پارٹی روزگار دیتی ہے، یہ روزگار چھینتے ہیں۔ جو پنجاب کو سب سے کم ترین قیمت کا بجلی چاہتا ہے، صوبہ سندھ کا ریگستان تھر پارکر سے کوئلہ کا منصوبہ پیدا کر، بلتستان کے لوگ جو کراچی آتے ہیں آپ ضرور 2-3 گالیاں نکالتے ہو کہ الیکٹرک کے لیے، مگر اسی کے الیکٹرک کو سب سے کم قیمت کا بجلی کو نوری آباد کو وہ پاور پلانٹ سے جاتا ہے۔ ہمیں کوئی وفاق سے مدد نہیں چاہیے، وہ آئیں گے مزید خرابیاں کریں۔ گلگت بلتستان اپنا پیدا کیا گیا 50,000 میگا واٹ بجلی پاکستان کو، اسلام آباد کو یہ بجلی بیچیں گے۔ NFC کا 18ویں ترمیم کا تو سب سے زیادہ فائدہ پنجاب کو ہوا تھا، وہ پنجاب کے حقوق پہ جو سودا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں گلگت بلتستان کو بیچ دیں گے۔ ہونزا کراچی جیسا چاہیے یا لاہور جیسا، فیصلہ اب عوام نے کرنا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا ورکرز کنونشن سے خطاب، خرم دستگیر نے کہا شیر پاکستان کی طاقت اور غیرت کا نشان ہے۔ عابد شیر علی کا کہنا تھا نواز شریف جب بھی آئے پاکستان میں انقلاب لائے۔ نشان پاکستان کی طاقت کا نشان۔ ہونزا کیسا ہونا چاہیے؟ کراچی جیسا کہ لاہور جیسا ہونا چاہیے؟ صفائی ہونی چاہیے کہ گندگی ہونی چاہیے؟ صفائی لاہور میں ہے، کراچی میں نہیں ہے۔ سڑکیں، ہسپتال، اسکول، یونیورسٹیاں بنانے کی بات آئے گی، وہی بنائیں گے جنہوں نے پہلے بنا کر دکھایا۔ نواز شریف نام ہے خدمت کا، اس شخص نے کبھی قوم کے ساتھ دغا نہیں کیا، نواز شریف نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ نواز شریف چاہتا ہے کہ ہونزا میں الیکٹرک بسیں چلے، پنجاب کی طرح خوشحالی آئے، مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی، میٹھے پانی کا نظر کر پائپ بچائے گی۔ پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف پہلی بار لگاتار 3 ون ڈے سیریز جیت لیں۔ فیصلہ کن مارکے میں مہمان ٹیم کو دلچسپ مقابلے میں 4 وکٹ سے ہرایا۔ شاہینوں نے 158 رنز کا ہدف 42ویں اوور میں حاصل کیا۔ کپتان شاہین آفریدی میچ، عرفات منہاس سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ میچ اچھا ہوا لیکن ون ڈے میچ کے لیے ایسی پچ نہیں بنائی جانی چاہیے۔ شائقین کہتے ہیں پاکستان کو 25 اوور میں ہدف حاصل کرنا چاہیے تھا۔ بابر اعظم نے بھی سست بیٹنگ کی۔ وزیر جانتے ہیں نمائندہ ARY نیوز احمد کھوکر سے۔ احمد بتائیے گا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 روزہ جو سیریز تھی اس کا آخری میچ جو ہے وہ پاکستان جیت چکا ہے اور قذافی اسٹیڈیم میں میچ ہوا۔ آج جو موسم تھا وہ بھی بڑا زبردست تھا، شائقین کرکٹ نے خوب انجوائے کیا۔ کیسا رہا میچ؟ جی بہت اچھا میچ تھا، بہت پھنسا ہوا میچ جیتے ہیں۔ بابر اعظم کا تھوڑا سا کنٹریبیوشن تھا لیکن اتنا بڑا نہیں تھا۔ میچ اچھا تھا، مزہ بھی آیا، پر وہاں پہ جو بابر اعظم کر رہا تھا نا ٹپ اس میں مزہ نہیں آیا۔ پازیٹیو یہ تھی کہ ہماری بالنگ آج اچھی تھی، 158 پہ ان کو ہم نے روک لیا، جیت گئے ہیں، تو اس میں 50-50 ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بالکل 100% دیا ہے۔ میچ بڑا اچھا تھا، پاکستان جیت گیا، ہمارے لیے یہی بڑا صحیح چیز ہے۔ لوگ آتے ہیں یہاں پہ چوکے چھکے دیکھنے کے لیے، آپ نے ڈیڈ پچیں بنا دی ہیں۔ پاکستان اب چیزنگ میں بہت مشکل میچ جیتا ہے یہ، حالانکہ 160 سکور کا جو ٹوٹل تھا، اب پاکستان کو 25 اوور میں چیز کرنا چاہیے تھا، معیاری پیچز بنانی چاہیے تاکہ کرکٹ پاکستان کی بہتر ہو۔ ہاں مزہ آیا میچ دیکھ کے؟ مزہ آیا۔ تو کون سا پلیئر فیوریٹ ہے؟ بابر اعظم۔ آخری میچ ہے وہ پاکستان نے فتح اپنے نام کر لی ہے اور جو تھوڑے بہت لوپ ہولز رہ گئے ہیں وہ شائقین کرکٹ کا کہنا ہے کہ مزید انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، اور جو شائقین کرکٹ ہیں ان کی تمام تر دعائیں جو ہیں وہ بھی پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہی ہیں۔ جی ملکی سیاست کی بات کریں گے۔ بلاول بھٹو سیاست کو عوام کی امانت سمجھتے ہیں، ان کی سیاست کا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا نگر میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی نفرت کی نہیں خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے، ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں ہر نوجوان کو روزگار، تعلیم اور صحت کا حق حاصل ہو۔ تیر صرف انتخابی نشان نہیں، تیر عوام کی امید ہے۔ آصفہ بھٹو نے نعرے بھی لگوائے۔ وفاقی بجٹ پر حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان ڈیڈ لاک، پیپلز پارٹی قیادت پارٹی کا بجٹ کمیٹی سے سخت برہمی کا اظہار۔
قیادت بجٹ سے متعلق واضح ہدایات نظر انداز کرنے پر برہم ہوئی۔ پی پی کی بجٹ کمیٹی نے بجٹ تجاویز پر لچک دکھائی تھی۔ پی پی قیادت مذاکرات میں ایشوز پر غیر ضروری لچک دکھانے پر برہم ہوئی۔ کمیٹی کو بجٹ پر پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنے، بجٹ تجاویز کی فوری حمایت نہ کرنے اور عوامی ایشوز پر سخت موقف اپنانے کی ہدایات ملی تھیں۔ قیادت کی ہدایات نظر انداز ہونے پر بجٹ کمیٹی کو حتمی فیصلے سے روکا گیا۔ پی پی قیادت وفاقی بجٹ پر حکومت سے اب براہ راست مذاکرات کرے گی۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے ملاقاتوں کا امکان ہے۔ حکومت اور پی پی میں 10 جون کو بجٹ پیش کرنے پر اتفاق رائے ہے۔ آئندہ سال اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے لیے بعض تجاویز ہیں۔ ضروری نہیں NFC کا تناسب تبدیل کیا جائے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو صوبے اپنے ذمہ لے لیں تو وفاق کو جو کمی ہے وہ پوری کی جا سکے۔ بلاول بھٹو کو ہماری تجویز قبول نہیں تو وہ کوئی تجویز پیش کریں، مسئلے کو حل کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے کہا پی پی کوئی دھمکی نہیں دے رہی، مرکز کے بوجھ کو شیئر کرنا ہے تو سیٹل فارمولے کو چھیڑے بغیر معاملہ دیکھا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ NFC میں جو ریشو ہے صوبوں اور وفاق کی اس کو ہی چینج کیا جائے۔ کچھ اور طریقے بھی ہیں کہ جو اگر صوبے اپنے ذمے لے لیں تو وفاق کو وہ کمی جو کوئی 1600-1700 ارب کی ہے تو اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ مختلف تجاویز ہیں، اس کے اوپر غور و فکر ہو رہا ہے۔ 5 کے بعد جب GB کی کمپین ختم ہو جاتی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی واپس آ جائیں گے، ایک آدھ میٹنگ میں وہ یہ چیزیں جو ہے وہ فائنل شیپ اختیار کر جائیں گی۔ نہیں کوئی صوبوں سے کوئی پیسے چھین نہیں رہا، فائنینشیل شارٹیج ہے، 1 یا 2 تجاویز بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو پھر وہ تجویز پیش کریں کہ جس مشکل کو اس طرح سے نہیں اس طرح سے حل کر لیں، اس کے اوپر دیکھ لیا جائے گا۔ لیکن بہرحال اس ڈیفیکلٹی کو عبور تو کرنا ہے۔ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، نہ ہم کوئی تھریٹ کر رہے ہیں، بلکہ یہ طے شدہ ایک فارمولا ہے جس کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بجٹ بھی ایسے ہی بنتے رہے ہیں۔ بلاول صاحب وہاں کمپین کر رہے ہیں، کمپین کے دوران آپ اپنے کارکنوں کو چارج کر رہے ہوتے ہیں، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پچھلے سال بھی پرابلم تھا، لیکن یہ وہ واحد پروگرام تھا جس کو پچھلے سال کے بجٹ میں IMF نے اس پروگرام کو ان کے کہنے پہ 200 ارب روپے میں اضافہ کیا گیا۔ اس پروگرام کو دنیا کی تائید حاصل ہے۔ جہاں تک یہ بات کہ جی مرکز کے پاس وسائل کم ہے، اس کا کوئی علاج ڈھونڈنا چاہیے، بالکل یہ بات لاجیکل ہے۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی فی یونٹ 1 روپے 19 پیسے مہنگی کر دی گئی۔ بجلی اپریل کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے۔ نیپرا نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ اضافے کا اطلاق اسی مہینے کے بلوں میں کیا جائے گا۔ بلوچستان میں پیٹرول کی قلت کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ کئی علاقوں میں ہجان اور بے چینی کی باتیں گرم ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قلت کیسے ہے اور اس کے ذمہ داران کون ہیں؟ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بلوچستان میں پیٹرول ڈیزل مافیا سرگرم، ناجائز فروخت اور اسمگلنگ۔ بلوچستان میں پیٹرول کی یومیہ کھپت 1.5 لاکھ لیٹر تک پیٹرول آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے ذریعے آنا چاہیے۔ صوبے میں پیٹرول پمپوں کے لیے 14 روپے لیٹر کی خصوصی رعایت بھی دستیاب۔ اثر عناصر کی سرپرستی میں سرگرم ایندھن مافیا خود بیشتر پیٹرول پمپوں کی مالک۔ رعایتی پیٹرول بلوچستان پہنچانے کے بجائے کراچی ہی میں فروخت کیا جاتا رہا۔ شور اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ایران سے اسمگل پیٹرول بلوچستان میں فروخت ہوتا رہا۔ اتر کے قریب کنتانی روٹ سے ایران کی چابہار ریفائنری کا اسمگل شدہ پیٹرول آتا رہا۔ پورا نیٹ ورک جرائم پیشہ اور دہشت گرد عناصر کے زیر انتظام رہا۔ سیکیورٹی اداروں نے اب یہ روٹ بند کر دیا ہے۔ چوکیاں قائم کرنے میں ریاست نے قیمت بھی چکائی۔ کوسٹ گارڈز کے 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ریاستی اقدامات پر ایندھن مافیا دہشت گرد عناصر افواہیں پھیلانے لگے۔ سوشل میڈیا پر پیٹرول 600 روپے فی لیٹر کی کہانیاں گڑھی جانے لگیں۔ سڑکیں غیر محفوظ ہونے کا راگ الاپا جانے لگا۔ مقصد ناجائز کاروبار کے لیے کنتانی روٹ دوبارہ کھلوانا نکلا۔ توانائی اور سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے حکومت ایندھن مافیا کے دباؤ میں نہ آئے، غیر قانونی روٹ بحال نہ کرے۔ کراچی سے بلوچستان قانونی سپلائی چین مضبوط بنائی جائے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 مقامات پر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں، 4 خارجی ہلاک۔ ISPR نے بتایا DI خان میں آپریشن کے دوران بھارتی سرپرستی یافتہ فتنہ خوارج کے 2 دہشت گرد مارے گئے۔
ضلع محمد میں بھی سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی میں 2 خوارج ہلاک ہو گئے۔ دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ علاقے میں کلیئرنس اور سرچ آپریشن جاری ہے۔ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔ سندھ کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے نارکوٹکس فورس بنانے کا فیصلہ۔ پولیس کو بھی وہی اختیارات دیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں منشیات کے خلاف کارروائی میں اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں۔ تعلیمی اداروں سے متعلق ہائی پاور کمیٹی بنا رہے ہیں۔ والدین کو بھی ساتھ لیا جائے گا تاکہ نئی نسل کو بچا سکیں۔ سندھ میں نیب کی کارروائیوں سے متعلق سوال پر ضیاء الانجار نے کہا کسی جگہ کرپشن نظر آتی ہے تو انہیں ان کا کام کرنے دیا جائے۔ نارکوٹکس کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ کا ایک پراپر اسٹانس ہے کہ ہم نارکوٹکس کورس بھی بنا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم 14 کورس بنا رہے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں ان کے پریزائڈنگ آفیسر آ جائیں گے۔ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ جو سندھ والا ہے وہاں پر ان کی فورس بہت کم ہے۔ ہم نے سیکشن 28 میں امینڈمنٹ ڈال دیے کہ پولیس کو بھی سیم پاورز دے دیے تو پولیس بھی سائملٹینیسلی مل کر نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ سے کام کرے۔ کا ہسبینڈ جو ہے پنجاب پولیس کا ڈی ایس پی تھا۔ اتنی تو انوالومنٹ کا آپ کو بھی پتا ہوگا۔ جو اس کے فیسیلیٹیٹرز ہیں لاہور میں ہی جو اریسٹ ہو گئے ہیں، نائجیرین کنٹری سے تعلق ہے ان کا، اس کے ایسوسیٹ جو سندھ میں ہیں ان پر بھی کام کر رہے ہیں۔ جو بھی کارروائی ہوگی سندھ میں وداؤٹ ڈسکرمنیشن ہوگی، اگر مگر نہیں ہوگا۔ ہائی پاور کمیٹی بنا رہے ہیں جس میں منسٹر ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ پیرنٹس ایسوسیشن ہے خاص کر کے پرائیویٹ اسکولز کی، ان کو قائل کریں کہ وہ اس کی ٹیسٹ کا کوئی طریقہ کریں۔ نیب اپنا کام کرے گی اور اگر کہیں پر ان کو نظر آتا ہے کہ کرپشن ہے تو ان کو کام کرنے دینا چاہیے۔